اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ ہم کو توفیق دے، اور یہ رحمت للعالمین کا رستہ ہے۔ اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، وظیفے نہیں چھوڑے، آپ کا رابطہ دن بدن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں سلسلہ ہے نبی کریم سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہاں، اگر ان سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے نمازوں میں گڑبڑ کی اور وظیفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، نبی کریم سے آپ کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا۔ ہاں، اور سلسلے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آقا سے تمہارا رابطہ ٹوٹ ہو گیا۔ ہاں، تو اس نسبت کو مضبوط کرو، کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے سلسلے میں آقا نے کرم فرمایا ہے، جو سلسلے مضبوط ہو کے لگتا ہے اس کے اصول سے، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن اور کفیل بنتے ہیں۔ بتاؤ، اتنی بڑی نعمت وہ آپ کی سرپرستی کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ نے وظیفے چھوڑنے شروع کر دیے، اس میں اضافے نہیں کیے، آگے نہیں بڑھے، اور نمازوں کو مضبوط نہیں کیا، اور نفلوں میں اضافہ نہیں کیا، کیونکہ آگے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبی کریم جس چیز کو زیادہ پسند کریں زیادہ پسند کرنا چاہیے۔ جس حساب سے چلے آقا کی محبت کے تقاضے سے، تو سب آقا کی امتیاں سب کے آقا ہیں، تو ان سے کمی نہیں ہے، تمہاری طرف سے کمی ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں کوشش کریں۔ اور اس چیز میں ایک اور بتا دوں، غیرت شیخ ہونی چاہیے۔ دو حکیموں کی دوا ہو سکتی ہے، درخت کی جڑ 2 جگہ لگتی ہے، 2 کشتی میں آدمی سوار رہ سکتا ہے، کوئی بھی شیخ ہو، ایک شیخ پکڑنے سے مطمئن ہے پھر سب کو بھول جائیں۔ غیرت شیخ، ہاں، پھر یہ تمہارا مسئلہ چلے گا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جیسے نکاح ہو گیا پھر نکاح کو نہ توڑے۔ ہاں، پھر تم کو آگے معجزات اور تم کو بہت چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی، جو تمہارا یقین کامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر غیرت شیخ نہیں ہے، دیکھو ہم سب انبیاء کو مانتے نہیں مانتے ہیں، کسی میں نقص نہیں نکالتے، سب کو مانتے ہیں، لیکن سب کو بھلا دیتے مان کر۔ مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں سب نبیوں کا، نقص نہیں نکالتے، مان کے ان کو حقیقت ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تمہارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہم لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت سے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طول سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ ایسے سنت کے طریقے سے اگر کسی شیخ سے جڑنا ہے اس نے، اور رابطہ خدا رسول سے اپنا کرنا ہے، تو سب شیخوں کو مانے، کسی میں نقص نہ نکالے، سب کا احترام کرے، لیکن پھر سب کو بھول جائے کہ خدا رسول کے بعد ساری کائنات میں ایک ہی شیخ ہے، بس سب کو بھول جائے۔ جیسے سارے نبیوں کو مانے، احترام کر کے نقص نہ نکالے، لیکن پھر نہ کلیم کا تصور، نہ خیال، تو بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیال تک نہیں آنا چاہیے کسی نبی کا، غیر، لیکن نہیں کہ بے ادبی کرے، غلط، نہ مانے پھر چھوڑ دے۔ ایسے سب اولیاء کا احترام فرض ہے، لازم ہے کرے، پھر اس کے بعد سب کو بھول جائے کہ مجھے میرے لیے ایک ہی شیخ ہے جس کے ساتھ جڑا ہے، کوئی شیخ دنیا میں نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، بس وہی یاد ہے۔ اگر ایسے ہو گیا نا، آگے چیز نظر آنے شروع ہو جانا، نظر آنے سے اگر ایسا ہو گیا تو لوگ ہر جگہ پھرتے پھراتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، فائدہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، ادھر گیا ادھر چلے گئے، نہیں جائے۔ اگر دوسرے شیخ کے ایسے اتفاق سے سامنا ہو جائے، احترام کرے اس کا، کوئی چیز تم کو دے سے لے لو، کوئی وظیفہ دے لے لو، نہ کرو، جا کے مسجد میں رکھ دو یا سمندر میں ڈال دو، تمہارے سامنے کھڑا ہو تم شیخ ادب کرو، لیکن دل میں اپنے شیخ کو تصور کرو کہ تم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہو، ایسی غیرت ہو، ایسی غیرت ہو۔ آقا جی کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ یہاں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہتے ہیں سلسلے میں کسی کو توفیق ہوئی، اس کا سامنا ہوا آقا جی کے ساتھ، کوئی فاصلہ نہیں تھا، 1.5-2 فٹ، اس کے دل میں کسی بزرگ ولی اللہ کا خیال آ گیا،
آقا جی دلوں کے جانتے ہیں. آقا جی نے ایسے دیکھا اس کی طرف اور کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے. دیکھا آقا نے منع کیا. طریقت کے اصول ہیں. فنا فی الشیخ، جب ادھر ادھر دھیان جاتا ہے فنا فی الشیخ تو نہ ہوا نا. یہ بالاتفاق ہے، بالاتفاق. لیکن اس میں جلدی نہ کرے، شیخوں کے بعد پھرتا رہے. جہاں دل مطمئن ہو جائے پھر قسمت پہ چھوڑ دے. شیخ ہے نہیں ہے، اب پتہ تو نے لگا دیا، تیرا کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانا. ہاں لیکن جہاں مطمئن ہو، یہ نہیں کہ ادھر گیا پھر ادھر گیا پھر ادھر گیا، کہیں کا نہیں رہے گا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور یہ بالاتفاق ہے سارے اولیاء اللہ کا، اختلاف نہیں ہے. فنا فی الشیخ. لیکن وہ شیخ کون سا ڈھونڈے اس کو. صحیح مل گیا غلط مل گیا، اب کی قسمت ہے، اس کی قسمت ہے. اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.